خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امام بہقی نے بھی اس روایت کو لکھا اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت علی العالمین کے اندر لکھا، حافظ ابو نعیم نے بھی لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، گھنا درخت تھا۔ جب اس کے پاس سے گزرے تو ہمیں ایک چڑیا کا گھونسلہ نظر آیا، اس کے اندر اس چڑیا کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ جب ہم نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا تو چڑیا بےتاب ہو گئی اور وہ اڑتی ہوئی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے قریب وہ چوں چوں کر رہی ہے، چہچہا رہی ہے، اپنی عرض و معروض کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے کہ صحابہ کرام نے میرے بچے پکڑ لیے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے محبوب، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر اسے تکلیف دی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم نے ہی اس کے بچے اٹھائے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیے جائیں، آشیانے میں رکھ دیے جائیں۔ تو پھر ہم نے دوبارہ اس چڑیا کے بچوں کو اس کے آشیانے پر، اس کے گھونسلے میں رکھ دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے لیے ہی کائنات سجائی گئی ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے علاوہ عالمین آپ کا محتاج ہے، آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور آپ مخلوق میں وہ رحمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ کی رحمت ہر چیز کو حاصل ہے۔ تو چڑیا نے بھی پیارے محبوب کی بارگاہ میں فریاد کی، تو چڑیا پر بھی مہربانی ہو گئی، نظر کرم ہو گئی۔ امام اہل سنت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، اور یہیں چاہتی ہے ہرنی داد۔ ہرنی بھی پیارے مصطفیٰ سے ہی مدد طلب کر رہی ہے، اس کو بھی آزاد فرما دیا گیا ہے، اور چڑیا کے بچوں کو بھی آزاد کروا دیا ہے، چڑیا پر بھی رحمت فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی بولی بھی جانتے ہیں، اس کی بات کو بھی سمجھتے ہیں۔ چڑیا تو اپنی زبان میں چہچہا رہی ہے، چوں چوں کر رہی ہے، اور اللہ کے محبوب اس کی بولی سمجھ رہے ہیں اور صحابہ سے فرما بھی رہے ہیں، اس کے بچے بھی آزاد کروا رہے ہیں۔ آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندائے لکھاں دیاں بولیاں۔ وہ ہر چیز کی بولی جانتے ہیں۔ یہ تو جاندار ہیں جو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو بولی سمجھ آ رہی ہے۔ وہاں تو بخاری شریف میں ہے، فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد ایک پہاڑ ہے، وہ جاندار بھی نہیں لیکن پھر بھی اس کو پیارے محبوب سے محبت ہے، تو اس کی محبت کو بھی پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کھجور کا سوکھا ہوا تنا جیسے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی جب ممبر بنا تو آپ کے فراق میں رو رہا ہے
اور اس کی بولی بھی پیارے مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی پیارے حبیب کی مبارک سنتوں میں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرما رہے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔